بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اس امید کے ساتھ کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ وہی ہوا جس کا ڈر تھا، طاقتوروں کا یو ٹرن، گرین سگنل دے دیا، لندن فلائٹس پاکستان میں آنے کے لیے تیار، لیکن کپتان بھی ڈٹ گیا۔ چودھری نثار کا نہلے پہ دہلا، نئی جماعت میں کون کون شامل ہوگا؟ ناظرین، ایک دفعہ پھر بہت بڑا یو ٹرن لے لیا گیا ہے، طاقتور حلقوں نے گرین سگنل دے دیا ہے۔ یہ خبریں اس وقت سامنے آ رہی ہیں جن سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ آج یقینی طور پر پاکستان کی سیاست کے لیے اچھا دن نہیں ہے، کیونکہ اگر آپ نے الطاف حسین کو شناختی کارڈ دے کر ملک میں واپس بلانا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے اچھا ہوگا، اگر آپ نواز شریف کو ریلیف دینا چاہتے ہیں تو بھی ملک کے لیے اچھا ہوگا، اور اگر آپ اسحاق ڈار کے حوالے سے بھی آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، پاکستان کے وزیر خزانہ بھی مقبول ہیں اور پاکستان کے وزیر خزانہ بھی قبول ہے، حتیٰ کہ ڈپٹی وزیر اعظم بھی قابل قبول ہے، تو ناظرین پھر پیچھے کیا رہ جاتا ہے؟ جبکہ قائد اعظم نے کہا تھا کہ پاکستان اسلام کی لیبارٹری ہے، اسلام کی تجربہ گاہ ہے، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ سیاست دانوں نے اس ملک کو اپنے لیے تجربہ گاہ بنا لیا ہے۔ یہ اقتدار سے نکلتے ہیں تو بیرون ملک بھاگ جاتے ہیں، اقتدار سے باہر رہ کر بیماری کا بہانہ بنایا جاتا ہے، اور جیسے ہی حالات اپنے لیے موافق نظر آتے ہیں پھر سے ہاتھ پاؤں مارنا شروع کر دیا جاتا ہے، کیونکہ جب اشرفیہ کی بات کی جاتی ہے ناظرین تو اس میں صرف پولیٹیکل اشرفیہ شامل نہیں ہے، بلکہ اس میں نان پولیٹیکل بھی لوگ بھی شامل ہیں، اور باقی کے تمام بھی شامل اس میں ہیں، اور باقی کے تمام کردار بھی اس میں شامل ہیں، اور یہ پاکستان کی عوام کو چھوڑ کر تمام اپنے اپنے طبقات کے مفاد کے لیے پھر سے اشرفیہ کے لوگ ایک ہو جاتے ہیں اور ایک دوسرے کو نہ صرف پروٹیکٹ کرتے ہیں، بلکہ یہ چاہے میڈیا کے اندر ان کے لوگ بیٹھے ہوں یا پھر پارلیمنٹ کے اندر بیٹھے ہوں، سب اندر سے ایک مقام پر سب اکٹھے ہو جاتے ہیں، اور جب اقتدار سے باہر ہوں گے تو بیرون ملک ہی رہیں گے، اور جب اقتدار ملے گا تو پھر پاکستان میں صرف اپنے تجربات کرنے کے لیے آتے ہیں اور پاکستان پر حکومت کرتے ہیں، پھر بیماری کا بہانہ بنا کر ناظرین جب دیکھتے ہیں کہ حالات ان کے لیے ٹھیک نہیں ہیں تو پھر تنگ گلی سے بھی نکل جاتے ہیں، کیونکہ پہلی خبر جو کہ میں آپ کو بتا رہی ہوں اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ اور ناظرین خبر یہ ہے کہ اسحاق ڈار نے احتساب عدالت سے رجوع کیا تھا اور یہ کہا تھا کہ وہ ملک میں واپس آنا چاہتے ہیں، اس لیے آپ ان کو ایئرپورٹ کے اوپر گرفتاری سے روکیں اور گرفتاری کے وارنٹ جو کہ جاری ہوئے ہیں وہ روک دیے جائیں، اور نہ صرف یہ بلکہ اسحاق ڈار نے وطن واپسی کی تاریخ کا اعلان بھی کر دیا ہے، اور اسحاق ڈار کی یہ خواہش ہے کہ ان کو گرفتار نہ کیا جائے اور وہ 7 اکتوبر سے پہلے پاکستان آنا چاہتے ہیں۔ اس پر عدالت نے اور جج صاحبان نے یعنی کہ جج صاحب نے کہا ہے کہ ٹھیک ہے، اسحاق ڈار پاکستان آ جائیں، پھر ان کے وارنٹ منسوخی کو دیکھا جائے گا، اور ساتھ ہی یہ بھی کہہ دیا کہ آپ ان کو ایئرپورٹ پر گرفتار نہ کریں، جبکہ کیا یہ صرف اشرفیہ کے لیے یا پھر شریف خاندان کے لیے ناظرین یہ سہولتیں موجود ہیں، یا پھر ہر وہ پاکستانی جس کے اوپر کسی بھی قسم کا کوئی الزام ہے وہ بھی اس سہولت سے مستفیض ہو سکتا ہے، جبکہ لوگوں کی چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کیا جاتا ہے، اور اگر مجرم موجود نہ بھی ہو تو بھی اس کے گھر کی خواتین کو پولیس گاڑیوں میں ڈال کر لے جاتے ہیں، لیکن پاکستان میں عجیب نظام انصاف ہے، اور عدالت نے کہہ دیا ہے کہ اسحاق ڈار کو 7 اکتوبر تک اور اب عدالت نے کہہ دیا ہے کہ اسحاق ڈار کو 7 اکتوبر تک گرفتار نہ کیا جائے، پاکستان کے ساتھ ان کا کوئی تجربہ رہ نہ جائے، اور آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ جب یہ کہا جاتا ہے کہ پاکستان ترقی کیوں نہیں کر رہا اور پاکستان کی اکانومی پیچھے کیوں رہ گئی ہے، بھلا کیسے رہ جائے گی؟ پہلے آپ بتاتے ہیں کہ یہ کرپٹ ہے، پھر آپ کی ان کے ساتھ ڈیلیں ہو جاتی ہیں، اور ڈیل کے اس معاہدے کے تحت ہی اسحاق ڈار کی واپسی ہے، اسی ڈیل کے تحت ہی مریم نواز کو پاسپورٹ ملے گا، اور تو اور اسی ڈیل کے تحت نواز شریف نے وطن واپس بھی آنا ہے، لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ قوم اس بار انہیں بالکل بھی نہیں بخشے گی، اور جتنی مہنگائی ہے لوگوں کے دل ویسے ہی ناظرین اس حکومت سے بالکل اچاٹ ہو چکے ہیں، لوگوں کے دل ویسے بھی اس حکومت سے بالکل اچاٹ ہو چکے ہیں، لوگوں کو روٹی کے لالے پڑے ہوئے ہیں، اور اوپر سے رہی صحیح کسر بجلی کے بلوں نے پوری کر دی ہے، ان کے دل خون کے آنسو رو رہے ہیں، یہ حکومت صرف الیکشن آنے دے، یہ قوم ان سے گن کر بدلے لے گی، آپ نے اس قوم کے ساتھ کیا کیا ہے، قوم ان کو بخوبی طور پر الیکشن کے درمیان ہی بات ان کو اچھی طرح سے سمجھا دے گی۔
اور اب یہ کہیں گے کہ بجلی بھی عمران خان نے مہنگی کی تھی، جبکہ 2013 سے 2018 کے درمیان نون لیگ کی حکومت تھی اور انہوں نے ہی سارے معاہدے کیے تھے جن کی بنیاد پر اب بجلی مہنگی کر رہے ہیں، کیونکہ اب سکت سے زیادہ عوام پر بوجھ ڈالا جا رہا ہے۔ اور ایک خبر یہ ہے کہ نواز شریف نے احتساب عدالت سے رجوع کر کے ریلیف مانگ لیا ہے۔ نواز شریف کہتے ہیں کہ ان کے اوپر 13 کروڑ کا الزام ہے اور نیب کو اس بارے میں اختیار حاصل نہیں ہے۔ اور ناظرین، اختیار کیسے حاصل ہو سکتا ہے نیب کو؟ کیونکہ انہوں نے نیب قوانین کا جو ایکٹ پاس کیا ہے اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ اگر آپ نے 50 کروڑ سے زائد کی کرپشن کی ہے تو پھر نیب آپ کو پکڑنے کا اختیار ہی نہیں رکھتا، اور اسی لیے نیب ان کو ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا۔ انہوں نے نیب قوانین کا ایکٹ اسی لیے پاس کیا تھا، اسی کے تحت اب نواز شریف ریلیف مانگ رہے ہیں۔ باہر آ کر نواز شریف صاحب یہی کہیں گے کہ مجھے پولیٹیکل وکٹمائزیشن میرے خلاف ہوئی ہے۔ نواز شریف یہ بھی فرمائیں گے کہ ہمیں میڈلز پہنائے جائیں، ہم نے عدالتوں کے اندر اپنے کیسز کا سامنا کیا اور ہمارے خلاف کچھ بھی ثابت نہیں ہو سکا، جبکہ یہ جس طرح کی 2 نمبری کریں گے، فکسنگ کریں گے ناظرین، تو پھر ان کے خلاف کیا کچھ ثابت ہو سکتا ہے اور ان کو کون پکڑ سکتا ہے، جبکہ یہ لوگ اس ملک کے غریبوں کو پکڑیں گے۔ اگر اس ملک کو نواز شریف، اسحاق ڈار یا پھر جو بھی اشرفیہ ہے انہوں نے اس ملک کو نقصان نہیں پہنچایا، اس ملک پر قرضے نہیں چڑھائے، اور پاکستان کی معیشت کی اس وقت جو حالت ہے وہ سب آپ کے سامنے، اگر یہ سب کچھ ان لوگوں نے نہیں کیا تو یہ پھر کس نے کیا ہے؟ کیا اس غریب بیچاری عوام نے سب کچھ کیا ہے؟ جبکہ حیران کن طور پر یہ لوگ پھر سے قبول ہے، ان کو جنہوں نے سگنل دیا ہے اس کا بھی آپ کو اچھی طرح سے اندازہ ہو گیا ہوگا، کیونکہ نواز شریف اور اسحاق ڈار بار بار کہتے ہیں کہ میں اس وقت کے طاقتوروں نے سب کچھ ہمارے ساتھ کروایا تھا، اور اگر نکلوایا انہوں نے تھا ناظرین تو پھر لازمی طور پر لا بھی وہی رہے ہیں۔ ان کی مرضی کے بغیر کیسے ہو سکتا ہے کہ نواز شریف واپس آ جائیں؟ اور اگر ناظرین آپ کی اس خبر سے بھی تسلی نہیں ہوئی تو اگلی خبر سے بالکل ہو جائے گی۔ الطاف حسین جو کہ جانا مانا کردار ہے پاکستان کے اندر، جو کہ پاکستان کو گالی دینے کے حوالے سے بھی شہرت رکھتے ہیں، الطاف حسین کے حوالے سے متحدہ قومی موومنٹ نے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ الطاف حسین کو پاکستان کا قومی شناختی کارڈ جاری کیا جائے، جس کے بعد عدالت نے 12 اکتوبر تک کا نوٹس جاری کر دیا، اور MQM والے ناظرین وہ بھی اتحاد کا حصہ ہیں، اسی لیے الطاف حسین کو بھی شناختی کارڈ مل جائے گا۔ اس بہتی گنگا میں یہ سارے ہاتھ دھو لے، پاکستانی قوم کا کیا ہے؟ اور خواجہ آصف کے بقول قوم تو ویسے بھی بھول جاتی ہے۔ اور اگر آپ کو اس خبر سے بھی سکون نہیں ملا تو اگلی خبر سے ضرور مل جائے گا۔ شہباز شریف کے خلاف آشیانہ ریفرنس بنایا گیا تھا اور عدالت نے سرکاری مصروفیات کو وجہ بناتے ہوئے وزیراعظم کی مستقل حاضری کی معافی درخواست کو قبول کر لیا ہے، یعنی کہ اب شہباز شریف کو عدالت میں پیش ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ سرکاری مصروفیات جاری رکھے، کوئی بڑی گیم ڈالے، ہاتھ بڑا مارے اور الزام جو بھی ان کے اوپر لگ جائے، سرکاری عہدہ پکڑے، کوئی ٹینشن نہیں، اپنی سرکاری مصروفیات کا بہانہ بنا کر ریلیف حاصل کریں۔ جبکہ دنیا جہاں کے اندر کسی پبلک ہولڈر کے اوپر ناظرین جب کوئی الزام لگ جاتا ہے تو اس کی دوہری ذمہ داری ہوتی ہے، اس کا احتساب دوسروں سے ہٹ کر زیادہ اسپیشل ہوتا ہے۔ پاکستان میں آنے والے وقت پہ مفتاح اسماعیل کی قربانی کے لیے تیار رہی۔ اسحاق ڈار سلیم صافی کے مطابق ڈپٹی وزیراعظم کے منصب پر فائز ہوں گے، اور آنے والے وقت میں پاکستان میں بہت کچھ ہونے جا رہا ہے، اس لیے ناظرین اپنے ذہن کو پہلے سے تیار رکھیں۔ اور ناظرین جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ چودھری نثار کا پنجاب کے اندر بڑا ہولڈ ہے، لیکن وہ سیاست سے غائب ہیں جب سے نواز شریف کو نااہل کیا گیا تھا، اور شاہد خاقان عباسی کی کابینہ میں بھی انہوں نے وزارت نہیں لی تھی۔ اب خبر یہ ہے کہ چودھری نثار ایک آزاد گروپ بنانے جا رہے ہیں۔ طارق عزیز کی یہ خبر ہے جس کے مطابق چودھری نثار نے ہوم ورک شروع کر دیا، اور ذرائع کے مطابق وہ کسی بڑی سیاسی جماعت جیسے کہ تحریک انصاف یا پھر نون لیگ میں شامل نہیں ہوں گے، بلکہ انہوں نے اپنے حلقوں کا سروے کروایا ہے، رابطہ دفتر بھی قائم کر لیا گیا ہے، مختلف لوگوں سے ملاقاتیں کی ہیں، اور ان کا خیال ہے کہ وہ آزاد حیثیت میں الیکشن جیت کر آئیں گے، اس کے بعد وہ فیصلہ کریں گے کہ وہ حکومت یا پھر اپوزیشن کے حوالے سے ان کا فیصلہ بعد میں ہی سامنے آئے گا۔ اور نہ صرف اب چودھری نثار بلکہ ناظرین جہانگیر ترین اور مخدوم جنوبی پنجاب کے اندر بھی اسی قسم کا ایک اتحاد بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اب تیسری آواز چودھری نثار کی جانب سے بھی سامنے آئی ہے کہ وہ بھی اپنی اب علیحدہ سے پارٹی بنانے جا رہے ہیں۔ اور ناظرین پاکستان کے قانون پر اور اس کے اداروں پر بہت بڑا سوالیہ نشان لگ جائے گا اگر نواز شریف اور اسحاق ڈار جیسے لوگ اپنی سزائیں ختم کروانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، کیونکہ چیزیں اور تمام معاملات اسی جانب جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ نگہبان۔
اللہ نگہبان۔